معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہمارے اور آپ کی نسخہ مثانے کی کمزوری کے لیے، یعنی کہ کمزور مثانے کے لیے انتہائی بہترین لاجواب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ سال ہر سال میں نے اپنے مریضوں پر آزمائی ہے۔ 100% رزلٹ آنے کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے دوستوں نے، بہت سے بھائیوں نے درخواست کیا تھا، ڈیمانڈ کیا تھا کہ حکیم سے مثانہ کی کمزوری کے لیے، یعنی کہ جس کا مثانہ کمزور ہو اس کے لیے کوئی اچھا سا بہترین سا نسخہ چینل پر اپلوڈ کر لیں۔ تو معزز ناظرین، نسخہ آج پیش خدمت ہے۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ اسکرین پر آپ کو ضرور دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکیں اور آسانی سے پنسار والوں سے وہ اجزاء ترکیبی حاصل کر سکیں اور آسانی سے آپ وہ نسخہ اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، مثانے کی کمزوری انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ جب مثانہ کمزور ہو تو چھوٹے پیشاب کا کنٹرول انتہائی کمزور ہونے لگتا ہے۔ چھوٹے پیشاب کا کنٹرول انتہائی کمزور ہونے لگتا ہے۔ اکثر مریض کی کپڑے چھوٹے پیشاب کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کو جیسے ہی چھوٹے پیشاب کا احساس ہوتا ہے تو اگلے لمحے اس کا چھوٹا پیشاب نکلنے لگتا ہے۔ اکثر نمازی حضرات کو اس بیماری سے انتہائی تکلیف ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ جب چھوٹا پیشاب کر لیتا ہے، چھوٹا استنجا کر لیتا ہے، وضو بنا لیتا ہے، اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے اور نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ محسوس کر لیتا ہے کہ میرا تو چھوٹے پیشاب کا قطرہ نکلنے لگا۔ تو معزز ناظرین، اس اذیت سے بچنے کے لیے میرے پاس بہت سے مریض آئے ہیں اور میرے پاس بہت سے مریض آتے رہتے ہیں، لیکن یہ نسخہ جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ نسخہ میں نے سال ہر سال اپنے مریضوں پر آزمائی ہے اور 100% رزلٹ آنے کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ تو معزز ناظرین، نسخہ بتانے سے پہلے آپ نے ایک درخواست، آپ نے ایک ریکویسٹ، اس بھائی کا درخواست سمجھو یا ریکویسٹ سمجھو، یہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مہربانی کر کے میرے ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا، اس لیے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، کسی کی زندگی بن سکتی ہے، کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کسی کی زندگی سنور سکتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ نے ایک میرے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کیا ہوگا، کسی اور نے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس کی وضو، اس کی نمازیں، اس کی عبادات، یہ سب کچھ ٹک ٹاک ہو چکے ہوں گے اور آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو معزز ناظرین، زیادہ وقت لینا آپ لوگوں کا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ویڈیو کو زیادہ لینتھی ہونے سے بچانا مناسب سمجھتا ہوں۔ نسخہ پیش خدمت ہے۔ اجوائن دیسی ہو تو سب سے اچھا ہے، اجوائن خراسانی ہو وہ بھی اچھا ہے۔ اجوائن اور مصبر اور گندک املہ سار اور خلنجان، یہ چار چیزیں، اجوائن، مصبر، گندک املہ سار اور خلنجان، یہ چار چیزیں باریک پیس لیں، اتنا باریک پیس لیں کہ مثل غبار بنا لیں۔ پھر اس سے تقریباً 1 رتی کے برابر، اگر 1.5 رتی ہو بھی پھر بھی اس میں کوئی مضر اجزاء نہیں ہے، 1 رتی کے برابر اس سے گولیاں بنا لیں، یعنی کہ نخودی گولیاں بنا لیں۔ نخودی گولیاں کا مطلب یہ ہے کہ چنے کے برابر یا چنے سے، بنے چنے سے تھوڑے سے بڑے انداز میں گولیاں بنا لیں۔ پھر یہ گولیاں 1 گولی یا 2 گولیاں دن میں 3 مرتبہ، یہ اپنے تکلیف کو دیکھیں، اگر تکلیف زیادہ ہو تو 2 گولیاں، تکلیف کم ہو تو 1 گولی دن میں 3 مرتبہ
صبح دوپہر شام چوارکا کے ساتھ، ارک چہار کے ساتھ. چوارکا پنساروں والوں کے پاس عام ایک بوتل ملتی ہے، آپ کو بھی مل جائے گی. اگر آپ پوچھ لیں گے تو وہ ان سے چوارکا طلب کر لیں، وہ چوارکا فوراً دے دیں گے. ارک چوارکا کے ساتھ یہ ایک ایک یا دو گولیاں دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام استعمال کریں. انشاءاللہ 5-6 دن کے استعمال سے آپ واضح فرق محسوس کریں گے. جب فرق محسوس کریں آپ تو اس بھائی کو دعاؤں میں بھولنا نہیں، دعاؤں میں پھر ضرور یاد رکھنا. یہ تھا آج کا نسخہ. ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.